السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں، اجمل خان وزیر آج ہمارے پاس آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے 2.5 سال کے بعد وہ انٹرویو دے رہے ہیں، تو اجمل بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور وہ کچھ عرصہ بیمار بھی رہے اور اس وجہ سے وہ میڈیا پر نظر نہیں آ سکے۔ آپ میں سے جو دوست ان کو نہیں جانتے، ویسے مجھے پتہ تو ہے کہ زیادہ تر کو پتہ ہوگا، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ان کا خود تعلق جو ہے ساؤتھ وزیرستان سے ہے، اور وہاں کے یہ سیاستدان ہیں اور کافی عرصہ مطلب پالیٹکس بھی کی ہے، اور اجمل بھائی کا کافی ایکسپیرینس ہے۔ تو آج اجمل بھائی کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن کا مین ٹاپک ہوگا، پاکستان میں جو ایک نیشنلزم کی ایک لہر دوڑ رہی ہے مختلف صوبوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ہم اس کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے حل کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تو ڈاکٹر اجمل صاحب۔ بھائی کیسا لگ رہا ہے اتنے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں؟ بس ڈاکٹر صاحب، آپ زوراور آدمی ہیں۔ آپ نے کہا، ویسے میں آج کل میڈیا پہ بالکل نہ ہونے کے برابر آتا ہوں، لیکن آپ نے کہا تو آپ کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے، تو انکار نہیں کر سکا۔ چلیے، بہت شکریہ۔ اچھا اجمل بھائی، ہمیں بتائیں، آج کل آپ کو نظر تو آ ہی رہا ہے پاکستان میں کیا ہوا۔ بلوچستان میں بڑا افسوسناک واقعہ بھی چل رہا تھا، پھر خیبر پختونخوا میں بھی کوئی گرینڈ قومی جرگہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک مطلب ایک نیشنلزم آ رہا ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کی جو ہماری انٹیگریٹی ہے اس کو آہستہ آہستہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اور تو آپ تو چونکہ منسٹر بھی رہے ہیں، آپ کا تعلق بھی وزیرستان سے ہے، تو ذرا تھوڑا ایکسپلین تو کریں اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے فرحان، یہ اگر ڈاکٹر صاحب ہم بات صرف اس پہ کریں گے کہ اوور آل اس پہ کریں گے، جب تک کہ کچھ بنیادی چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی ٹرائبل ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ حالانکہ ٹیررزم وہاں پہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن حالات اور واقعات میں اس کو ڈفرینٹ سمجھتا ہوں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہے، تو چونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ میرا اپنا تعلق بھی ساؤتھ وزیرستان سے ہے، وہاں تحصیل شکائی ہے، شکائی ویلی کہتے ہیں، ادھر سے ہے۔ میں جب یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ مرج ہو رہے تھے ایکس فاٹا خیبر پختونخوا میں 2018 میں جب اس کو مرج کیا گیا، تو اس میں جب پہلے یہ اختیار تھا گورنر خیبر پختونخوا کے پاس، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے۔ تو جب یہ مرج ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اختیار ختم ہو گیا، اور مرج میں طارق اپنا سرتاج عزیز صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی کہ جو خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کرے گی، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ جائیں گے تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، اور انہوں نے لوگوں سے مشاورت کرنی ہے۔ بہرحال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی مشاورت کی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال جو بھی ان کی آخری سفارشات آئے، تو وہ سفارشات کے اوپر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کیا گیا، فاٹا ایکس فاٹا کو خیبر پختونخوا میں۔ اچھا، جب وہ مرج کیا گیا تھا تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھے ان کے سفارشات تھے جس کے بنیاد پہ فاٹا کو مرج کیا گیا، وہ یہ تھا کہ ڈیویزبل پول سے این ایف سی کے 3% دیے جائیں گے ہر سال ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو، جو یہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں ان کو، اور یہ تقریباً لگ بھگ کوئی اس وقت کے حساب سے 2018 کے حساب سے، اب تو زیادہ بنتے، اس وقت کے حساب سے تقریباً 110-120 ارب روپے بنتے تھے کہ، اور یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ گریجولی پہلے 5 سال میں، اور ٹوٹل جو اس کا میعاد تھا تو 10 سال میں اس کو مرج کیا جائے گا۔ اچھا، پھر 2018 میں جو خیبر پختونخوا کا جب میں حکومت کا حصہ بنا، تو مجھے اس ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا انچارج بھی بنایا گیا۔ میں اس وقت کابینہ میں یہ جب تھا تو مجھے یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ دیے گئے۔ اچھا، تو وہاں پہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اس میں یہ آیا کہ جی آج کے بعد جو سیٹل ایریاز ہے اس کے جو قوانین ہیں یا جو کچھ سیٹل ڈسٹرکٹ میں ہیں اس کے وہی ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہوگا۔
اچھا اب یہاں پہ سفرشات اور مرج جو ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ 5 سال اور 10 سال میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ مرج کیا جائے گا. آہستہ لیکن جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ ایک دم فوراً سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اب وہاں پہ نہ جوڈیشری تھی, وہاں پہ نہ ڈپٹی کمشنر تھا, وہاں پہ نہ آپ کا جو ہے نا ڈی اچھا پی او تھا. اجمل بھائی یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں, ذرا ہمارے جو ویورز نہیں جانتے ان کی ہسٹری کو, ٹرائبل ایریاز کی, تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کر دیں کہ پہلے وہاں پر قانون کا کیا نظام تھا یہ مرجر سے پہلے. یہ پہلے ایسے تھا فرحان صاحب, یہاں سے پھر ہم شروع کریں گے. میں پہلے اس کو وہ کریں گے کہ دیکھیے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے فاٹا جو ایکس تھا, اس کو اس وقت ایف سی آر ایک قانون تھا جس کے ذریعے اس کو یہ انگریز نے ایک قانون بنایا تھا جس کے ذریعے اس کو گورن کیا جاتا تھا. اچھا اب اس میں ہوتا انگریز نے کیوں بنایا تھا ذرا یہ بھی بتا. ظاہر ہے جب یہ پاکستان سے پہلے آزاد ہونے سے پہلے جب انگریز نے ایک یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اس وقت بڑے ان کو جو ریزسٹنس ملی تھی اس کے لیے انہوں نے ایک اپنے حساب سے ایک قانون بنایا تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا. پولیٹیکل ایجنٹ جو تھا وہ صوبے سے جاتا تھا یا ایک افسر ہوتا تھا, 18 گریڈ کا افسر ہوتا تھا, جس طرح لوکل ڈسٹرکٹ میں ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. لیکن اس پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس سارے اختیارات تھے. وہ پولیٹیکل ایجنٹ جو تھا اس کے پاس ایٹ اے ٹائم وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھا, وہ جج بھی تھا, وہی سارا کچھ تھا. مطلب کہ اس میں وہ جو وہ کرتے تھے, اور پھر وہ ایک جرگہ بنا کر اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا, مثلا اگر کسی نے گناہ کیا میرے علاقے میں, میری پورے ٹرائب میں کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر مجھے بھی پکڑا جا سکتا تھا, اور میرے پورے ٹرائبل کے اگر کہیں پہ بھی کاروبار ہو تو یہ سب کے اوپر یہ ذمہ داری آتی تھی اس وقت جب جو یہ قانون تھا. اچھا لوگ اس میں وہ اس وقت میں نے 2014 میں ایک آرٹیکل لکھا, اس میں دی نیشن میں چھپا, اس میں نے یہ لکھا تھا کہ 21ویں صدی میں ہمیں اپیل, وکیل اور دلیل کا حق نہیں دیا جا رہا 21ویں صدی. تو بہرحال یہ اس طریقے سے اس کو گورن کیا جا رہا تھا. بنیادی طور پر میں اس کو ایکسپلین کروں تو علاقے میں کسی کا قتل ہوا تو وہ سارا جو مقدمہ ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس جائے گا, پولیٹیکل ایجنٹ فیصلہ کرے گا اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اپنے جرگے کے تھرو, اور سارا جو ڈیسیژن تھا وہ وہی کرتا تھا. فنڈ کدھر جائیں گے, روڈیں کدھر بنیں گی, آل ان آل ایک بندے کے پاس. قتل کا تو خیر میں نے کبھی نہیں سنا کہ پولیٹیکل ایجنٹ کے, وہ تو دشمنیاں چلتی رہتی تھی اس میں نہیں. لیکن کوئی اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور کوئی بڑا سا مسئلہ بن جاتا تھا یا کوئی چیز ہوتی تھی تو اس کے حوالے سے پولیٹیکل ایجنٹ پھر ایک جرگہ بناتا تھا اور پھر اس ٹرائب کو سزا کے طور پر اس کو پکڑتے بھی تھے. لیکن مطلب کہ وہ بالکل ایک اور وہ پولیٹیکل ایجنٹ لگتا کیسے تھا؟ پولیٹیکل ایجنٹ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اب یہ لہر تھی پولیٹیکل ایجنٹ ڈسٹرکٹ میں, اس کے اوپر گورنر, اس کا چیف ایگزیکٹو, گورنر ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کے نیچے آتا تھا. اب پریزیڈنٹ, گورنر اینڈ پولیٹیکل ایجنٹ, یہ 3 لوگوں کا اس کو نامینیٹ کیسے کیا, اور یہ عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی جورسڈکشن وہاں پہ نہیں تھی. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تو آپ اس کے لیے ہائی کورٹ جائے یا سپریم کورٹ, وہاں پہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی. اور اس کو نامینیٹ کیسے کرتے تھے پولیٹیکل ایجنٹ کو؟ وہ اس وقت کا جو گورنر تھا وہ جس کو چاہے افسر, 18 گریڈ کا افسر ہو, کوئی ڈیموکریسی نہیں, کچھ بھی نہیں, لوگ نہیں, وہ تو پھر یہ تھا کہ وہ تو عالی نال تھا اور پھر سیاست سفید کا مال تھا. اور اس میں تو ایسے بھی ہوا ہے کہ جو مختلف ادوار میں گورنر صاحبان ان کو پیسے بہت بڑے بڑے ان کے ریٹ ہوتے تھے. ایک دور ایسا بھی تھا جس کے بہت بڑے بڑے ریٹ ہوتے تھے کہ جب وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ لگتا تھا, یعنی کہ 80 کروڑ روپے پہ بھی لگے ہیں, 60 کروڑ روپے پہ بھی لگے, 20 کروڑ, ہر ڈسٹرکٹ کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے تھے. یہ پولیٹیکل ایجنٹ پھر اپنی کمائی پوری کیسے کرتے تھے؟ تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے وہ جو کیونکہ ان کے پاس جو ان ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کر کے جو ان کی اے ڈی پی ہوتی تھی, اینول ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا تھا, وہ فیڈرل حکومت سے ملتا تھا, تو وہ پھر اس میں وہ سارا اختیار ان کے پاس ہوتا تھا. وہ 25-26 ارب روپے ہوتے تھے, تو وہ ساری کے سارے ان کے اس میں ہوتے تھے. پھر بعد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر شروع ہو گیا, اور پھر ظاہر ہے یہ جو بارڈر ہے
اس کے اوپر اسمگلنگ کے اور ساری چیزیں چلتی رہتی تھی. تو پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس بہت ساری مرات ہوتے. اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس جو فنڈ ہوتا تھا, سیکرٹ فنڈ کے نام سے ان کے فنڈ ہوتا تھا, اس کے پاس آتے تھے تو وہ علاقے کے لیے وہ آڈیٹیبل بھی نہیں تھا, یعنی اس کی کوئی آڈٹ نہیں تھی. تو بے انتہا اختیارات اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا تھا. اچھا ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا اس وقت بھی کہ یار 21ویں صدی میں, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمیں اپیل, وکیل, دلیل کا حق دے تاکہ ہم بات تو کر سکیں. یعنی کہ جوڈیشری کا, پیمرا کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی, یعنی میڈیا کی بھی جورسڈکشن نہیں تھی, کوئی مطلب وہاں پہ اس طرح کے چیزیں نہیں تھی. تو بہرحال یہ پھر 2000 جب یہ نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت اس پہ کنسنسس ہوا, اور اس پہ 2 جماعتوں کو چھوڑ کر, جس میں اس وقت GIF تھا اور ایک محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی تھی, انہوں نے اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں جس میں PMLN, پیپلز پارٹی, جو ہے یہ PTI, دوسری جتنی بھی سیاسی, ان 2 جماعتوں کے علاوہ سب نے کنسنسس کر کے یہاں پہ پارلیمنٹ سے اس 2/3 میجورٹی میں امینڈمنٹ کر دی, اور اس میں وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا. اور اس میں نے آپ کو کہا کہ وہ سر تجویز کمیٹی کے جو سفارشات. اب بھائی اس پہ 2 سوال اٹھتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے جس وقت یہ FCR کا خاتمہ کیا جا رہا تھا اور مرجر ہو رہا تھا, ان کی کیا اوپینین تھی؟ کیا وہ اس مرجر کے حق میں تھے یا اس کے اگینسٹ تھے؟ دیکھیے جو اب ایک تھا جو نئی جنریشن تھی جنہوں نے باہر آ کر ہمارے لوگوں کا میجورٹی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا اور پھر ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کے یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں, یا تو یہ UAE میں محنت مزدوری کرتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, ان کا سورس آف انکم یا یہ ہے, یا پھر یہاں پہ کچھ لوگ کراچی میں, کافی لوگ کراچی میں یا لاہور میں یا ایون اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ یہ مختلف کاروبار کرتے ہیں, جو روزگار کا وہ ہے. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مثلاً ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ہیں, وہ DA خان میں ان کی زمینیں ہیں, جائیدادیں ہیں, ظاہر ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 60 to 65% لوگ DA خان میں. اس طرح نارتھ وزیرستان کے بنو اور سراؤنڈنگ میں, تو اس طریقے سے لوگ پھر خیبر ڈسٹرکٹ کے پشاور میں اس طرح مومن کا یہ مردان اور جو اس پورے پٹی کے ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹ لگتے تھے سیٹل ڈسٹرکٹ, ان میں لوگ آباد ہو گئے اور آ گئے, وہاں پہ بھی تھے اور یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا تھا کاروبار, اور اس کے لیے آ جاتا. تو اب ظاہر ہے ان کی جو بچے تھے وہ پڑھ رہے تھے اسکولوں میں, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ وہاں پہ ہمارے لیے ایک نظام ہے, پورے پاکستان کے لیے اور نظام ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا ہم وہ کالا قانون جو FCR ہے اس کے تحت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جس میں ہم کے پاس نہ یہ ہے کہ ہم اس میں گناہ ایک کرتا ہے تو اس کے اوپر پورا ٹرائبل ڈسٹرکٹ, اگر کہیں پہ ان کے سیٹل ڈسٹرکٹ میں کاروبار بھی ہوتے تھے اس وقت, تو اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ لوگ بھی جو ہے نا اس میں ان کا کاروبار بند کیا جاتا تھا. اتنے بے انتہا اختیارات تھے اس FCR کے کالا قانون. اچھا اب اجول بھائی یہ بتائیں کہ جو JUIF اور اچکزئی صاحب نے اس کی مخالفت کی, تو اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ ان کی تو اپنی ایک وہ تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو مینیفیسٹو تھا یا ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ اس طریقے سے مسائل ٹھیک حل ہو رہے ہیں اور قبائلی اس کے ساتھ خوش ہے. اب ظاہر ہے ان کی جماعتیں تو ہے وہاں پہ, خاص کر مولانا فضل الرحمان کی جماعت, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت وہاں پہ ہے کافی. اس میں محمود خان صاحب کی تو جماعت ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہاں کہیں کہیں پہ ان کے کچھ تنظیمیں ہیں ان کے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو اس لیے ہوتا ہے کہ میجورٹی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, تو یہ ہو گیا. اب مسئلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کو مرج کیا گیا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سردار عزیز کمیٹی پہ NFC کے 110 ارب روپے ملیں گے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 70 76 75 سال کی محرومیاں ہیں یہاں کے لوگوں کے, یہاں کے یوتھ کے, یہاں کے عوام کے,
اس کو ختم کیا جائے گا. ان کی انفراسٹرکچر پہ لگیں گے, ان کی جو ہے وہاں پہ زراعت پہ لگیں گے, وہاں پہ ایجوکیشن پہ لگیں گے, وہاں پہ ہیلتھ پہ لگیں گے, تاکہ ان کی جو یہ محرومیاں ہیں ان کو ہم اٹھا کر جو سیٹل ڈسٹرکٹ ہے ان کے برابر لے کر آئے. یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, اس پہ کنسنسس ہو گیا, پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اور مرج کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا, پھر جب ہم نے یہ ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس وقت میں خیبر پختونخوا میں تھا, یہ ایریا کہ میں انچارج تھا, تو ہم اس پہ ایز اے صوبائی گورنمنٹ چلے گئے سپریم کورٹ. جب سپریم کورٹ میں گئے تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ جو انہوں نے جو اپنا کے پی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. ٹھیک. اچھا, اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, 10 سال کا کام فوری کرنا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر پولیس وہاں پہ کنڈکٹ کرنا ہے. اس میں پھر ایک لیویز اور خصدار تھے جو پہلے کام کرتے تھے, ان کو وہ تقریباً 29,000 تھے. اس کمیٹی کا پھر مجھے بعد میں چیئرمین بنایا گیا کیونکہ وہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا. ان کی ہڑتالیں شروع ہو گئے تھے. پہلے وہ یہاں پہ سیفران کی جو منسٹری ہوتی تھی اس کے انڈر وہ کام کرتے تھے, فیڈرل حکومت کے انڈر کام کرتے تھے. تو وہ اس کو پھر ٹریننگ اور پھر اس کو پولیس میں مرج کرنا. اور اس میں اچھا, اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو خیبر پختونخوا میں اس وقت میجورٹی جو بیوروکریسی تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ پولیس جو ہے یہ مرج ہو جائے, یہ جو خصدار اور لیویز ہے یہ پولیس میں مرج ہو جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پہلے پولیٹیکل ایجنٹ کے انڈر آتے تھے, پولیٹیکل ایجنٹ ظاہر ہے ڈی ایم جی گروپ کا افسر ہوتا تھا, زیادہ تر تو ڈی ایم جی گروپ کے افسر ہوتے تھے, تو اس کے پاس سارا اختیار ہوتا تھا اور یہ اس کی فورس ہوتی تھی. اور یہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ڈیوٹیاں بھی نہیں کرتے تھے, گھر میں تنخواہ اور مینول سسٹم ہوتا تھا, کچھ پیسے ان کو مل جاتے تھے, کچھ ان کو مل جاتے تھے. تو یہ کافی ایک بڑا یہ بھی ایک بزنس تھا, ایک کاروبار تھا, ایک سورس آف انکم تھا. تو اس کو پھر ظاہر ہے جب مرج کیا گیا, پھر اس کمیٹی کا مجھے چیئرمین بنایا گیا اور اس پہ بڑا ہم نے کوئی کافی کام کیا. اور اس پہ پھر آخر پہ وہ جو سفرشات میں نے مرتب کیے ہیں اس میں میرے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جو مختلف محکموں سے ان کا تعلق تھا, اداروں سے تعلق تھا. تو بیٹھ کر بہرحال وہ سفرشات ہم نے فائنل کری اور ان کو کے پی پولیس میں مرج کر دیا. اب کے بھی پولیس میں جب وہ مرج ہو گئے تو ظاہر ہے ان کے جو اکاؤنٹ ہوں گے ان کی تنخواہ اس پہ جائے گی, مینول سسٹم ختم ہو گیا, تو ساری چیزیں اس کے وہ ہو گیا. اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ ڈپٹی کمشنر پہلے جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا, اب وہ ڈپٹی کمشنر وہاں پہ بیٹھے گا, لیکن ساتھ دفتر ڈی پی او کا بھی ہوگا, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی ہوگا. تو وہ جو پولیس والا ہوگا وہ تو اس کا تو ذمہ دار وہ ہے نا, ڈی پی او ہے. اور ڈی پی او کا پھر آگے ڈی آئی جی اور پھر آئی جی ہے. اسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر کا پھر آگے کمشنر اور پھر اس کے اوپر چیف سیکرٹری وہ ذمہ دار ہوں گے. تو وہ چیزیں. اچھا, پھر یہ ورکس ڈپارٹمنٹ تھے جو انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ, اس میں بڑے گپلے اور بڑا پیسہ اس میں ہوتا تھا. فائلوں میں چیزیں پڑی ہوتی تھی کہ جی یہ بن گیا, وہاں پر کون جاتا تھا یا کون دیکھتا تھا, رلا ملا کھاتا تھا اور اس میں یہ ساری چیزیں چلتی تھی. اچھا, یہ جب تو اس میں کافی زیادہ پھر مجھے بھی ٹف ٹائم ملنے لگا کیونکہ میں بالکل وہ ایک سائڈ پہ جا رہا تھا. اور میں تو چونکہ اس مرج کے ان لوگوں میں سے تھا جو اس وقت بہت زیادہ اس کا وہ تھے کہ جی ہمیں 21ویں صدی میں اپیل وکیل دلیل کا حق دیا جائے, اور اللہ نے مجھے وہ اختیار دے دیا. اور سب سے پہلے تو چونکہ میں اس میں آلریڈی تھا تو میرا تو یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ جتنا جلدی میں یہ کر سکوں تو وہ کر لے. بہرحال پھر ہوا یہ کہ یہ ساری چیزیں بھی ہم نے کرنی تھی, لیکن ساتھ وہ جو 110 جو ارب روپے ہوتے تھے جو سال کو ملنے, پہلے سال مجھے یاد ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ اپنا جو ان کا حصہ بنتا تھا انہوں نے دیا. اچھا, یہ ڈویزبل پول ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو 3% تھے اس میں 4 صوبوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. 3% اس میں پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی. اچھا, وہ پہلے دفعہ جو تھے وہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ادھر تھا گورنمنٹ میں, خیبر پختونخوا نے اپنے حصے کے پورے تو نہیں لیکن پیسے دیے تھے, اور اس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایک گرانٹ کی صورت میں دیے تھے. لیکن ان 3 صوبوں نے اس کے 2018 کے بعد ابھی 2024 سے 1 روپے بھی نہیں دیا. اور اس کے حوالے سے جو کنسنسس ہوئی تھی تمام جماعتیں اس کے اوپر, ابھی انہی لوگوں کی تو حکومت تھی. پنجاب میں ایون اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت خیبر پختونخوا میں
جب میں حکومت کا حصہ تھا تو پنجاب میں تو اس وقت ہماری حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن جب یہ بات کرتے تھے تو یہ بات کو وہ لفٹ نہیں کراتے تھے. اور میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے, کیونکہ حالات یہاں پہ جب اب مرج کیے گئے تو یہاں کا نوجوان, یہاں کے لوگ وہ یہ اب چاہتے ہیں کہ جب ہم 76 سال کے بعد ایک کالے قانون سے آ کر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ میں, اور وہ نوجوان اور وہ لڑکا لاہور بھی جاتا ہے, وہ پنجاب کی کسی شہر بھی جاتا ہے, وہ کے بی کے کسی شہر بھی جاتا ہے, وہ کراچی بھی جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ساری یہاں پہ جو کچھ ہے تو یہ ہمیں بھی ملنا چاہیے. اس کے لیے 110 ارب روپے رکھے گئے تھے, جس پہ انفارچونیٹلی حکومت نے, مطلب جو حکومتیں اس کی بات آئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو, اور اس کے حوالے سے کوئی سیریس ایفرٹس بھی نظر نہیں آئے ابھی تک. میں دیکھ رہا ہوں اجمل بھائی, مطلب جو کے پی حکومت ہے پختونخوا والی, وہ پیسے دیتی رہی ہے پچھلے 7-8 سال؟ نہیں, میں نے تو آپ کو کہا کہ وہ جو پہلے سال والے تھے وہ انہوں نے دیے, وہ انہوں نے میرے خیال میں دیے. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے پیسے دیے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی تو اس وقت بھی یہ وہ تھی پوزیشن تھی, اور آج بھی اس کی یہ پوزیشن ہے کہ جی ہمیں تو وہاں فیڈرل حکومت سے پیسے ملیں گے, پنجاب دے گا, سندھ دے گا اور بلوچستان دے گا, تو فیڈرل حکومت دے گی, تو تب جو ہے نا اس سے 110 ارب روپے پورے ہوں گے. یہ اس وقت اور اب تک جو ان کا سٹانس ہے وہ تو یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کام اور اتنا سینسٹیو ایریا آپ کے سامنے ہے, ان کے ساتھ پھر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, آج بھی دیکھیں وہ سیاسی جماعتیں حکومت میں تھے, کل بھی وہ سیاسی جماعتیں حکومت میں تھے, کیونکہ یہ تو کنسنسس سے ہوا تھا. تو اس چیز کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے, اور بات ہو رہی ہے انسرجنسی کی بات ہو رہی ہے, ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہے, لیکن میں ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ جب تک آپ ان بنیادی ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے پچھلے 76 سال سے وہ بھگت رہے ہیں, اس وقت تک اوپر سے تو ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو جائے گا فار ٹائم بینگ, لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 16-18 سال سے کیا ہو رہا ہے, ہو جاتے ہیں پھر مسئلہ. اور پھر آپ یہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے, جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, اس کو میں نے ہر فورم پہ, ہر موقع پہ میں نے یہی بات کی کہ اس کو خدا را سیریس لیا جائے, ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی حکومتوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا, مرج تو کر دیا. ہاں, اب یہ بات آپ جو کر رہے ہیں, اب وہ لوگ جو اس وقت ایک مرات یافتہ طبقہ تھا, جو اس سسٹم کا, جو پرانا سسٹم تھا اس کا ایک مرات یافتہ طبقہ تھا, جو اس وقت کے مالکان صاحبان تھے, جو ان کو وہ جرگے کرتے, وہ اب ان کو تو یہ موقع مل گیا نا جی, کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ جی وہ اس پہ کچھ نہیں ہوگا, تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو اب جسٹیفائڈ ہو رہے کہ بھائی اس وقت جو وعدے وعید کیے گئے اس پہ جب آپ عمل درآمد نہیں کرو گے تو پھر رزلٹ تو اس کا یہی ہے. تو یہ اجمل بھائی آپ کے خیال سے مین وجہ کیا آئی, کیوں نہیں وعدے پورے کر رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے نا جی, یہ جو موجودہ سسٹم ہے جس کو ہم بہرحال جمہوریت کہتے ہیں, الیکشن ہے, اسمبلیاں ہیں, پارلیمنٹ ہے, فلاں ہے, ڈنگ ہے, آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں فرحان, اس سے پاکستان کی عوام اب اکتا چکے ہیں, کیونکہ یہ کہانیاں ہیں نا جی, کہانیاں ہم کرتے ہیں کہ جی بھائی یہ کر لیں گے, پھر وہ کر لیں گے, پھر جب میں نے آپ کو کہا کہ جب 2/3 میجورٹی سے ایک امینڈمنٹ ہوا ٹرائبل ڈسٹرکٹ, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ کا حق ہے نا کہ جی اس پہ عمل درآمد کروائے, جو انہوں نے 2/3 میجورٹی سے کیا, نہیں کروا رہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہو گیا کہ اب اس پورے نظام سے, پورے سسٹم سے لوگ اکتا گئے. اب تو اب ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا چھوڑ دے, اب تو آپ سیٹل ڈسٹرکٹ کا حال آپ کے سامنے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہم بات کرتے ہیں, ہم نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا کام کیا. ہم کرسیوں پہ تو بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, جنڈے بھی لگ جاتے, لیکن جو کام ہے ہمارا, جس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, یا جو بھی ہمارا موجودہ سسٹم ہے جس کو میں فرسودہ نظام کہتا ہوں,
سینٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہے ہمارا اپر ہاؤس ہے, اس میں میجورٹی آپ دیکھ لیں اپر ایلیٹ کلاس اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور سینٹ کا الیکشن کیسے ہو جاتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے ابھی کچھ بلوچستان اور پنجاب سے بلا مقابلہ نہیں آئے ایسی, اور یہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں راضی بازی ہو گئی. جب سیٹوں کی بات آ جاتی ہے ویسے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے نا آئے روز کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ مسئلوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, اور پھر رائٹ پرسن فار رائٹ جاب والا کانسیپٹ کدھر, یہ ہم کر نہیں رہے. کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے بیوروکریسی پہ. جو توڑا باڑا میں حکومت کا حصہ رہا ہوں, جو مجھے سمجھ آئی, حکومتیں بیوروکریسی چلا رہی ہے. جب بیوروکریٹ چلاتے ہیں تو ان کا پھر ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. پولیٹیشین اپنے مرنوں سے فارغ نہیں ہے, ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اور جب وہ چاہے تو پھر ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. تو اب دوستو اجول بھائی نے مجھے تھوڑا سا لاجواب کر دیا, کیونکہ آبویسلی بہت زیادہ زیادتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں اور پھر اس کو پورا نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک جائز کنسرن ہے. نہیں, میں فرحان صرف اور صرف دیکھیں, میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ آپ نے ایک کام کر لیا کہ مرج کر لیا اور آپ نے کہا کہ جی اس پہ سب کی کنسنسس ہوئی اور یہ ساری بات, اس کے بعد آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اسی طریقے سے دہشت گردی کی جب بات آتی ہے تو نیشنل ایکشن پلان تھا, آپ نے بھی سنا تھا, میں نے بھی سنا تھا. اب آپ مجھے بتائیں, ایک طرف آپ کے آپریشن ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن نیشنل ایکشن پلان میں وہ جو بقایا 13 نکاتے یا 14 نکاتے اس پہ کدھر عمل درآمد ہوا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوا؟ اور اس پہ ہم کس حد تک سیریس ہے؟ جب کوئی مرنا بن جاتا ہے, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, اس وقت ہم اٹھ جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, یہ سیلاب یہ جو بارش ہو جاتی ہے, یہ جو موسم ہے جو آج کل چل, اس میں سیلاب ہر سال آتا ہے, کتنی تباہیاں ہماری کر لیتے. بالکل ایسے. اور ہم اس موقع پہ جب ہماری تباہی ہو رہی ہوتی ہے یا تباہی ہو جاتی ہے, ہم رونا پٹنا شروع کر جاتے ہیں ٹی وی پہ, ادھر ادھر, سارے پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں ہو رہی. لیکن جیسے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم سکھ ڈیم ہم نہیں بنا سکتے, ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے, اور یہ آئی پی پیز کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہو, اور یہ جو ارب روپے لے رہے ہیں کیپیسٹی کے نام پہ. آج پاکستان کا مجھے یہ بتا دو, کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری 50,000 سے کم ہے, کسی کی 30,000 ہوگی, کسی کی 20,000 ہوگی, لیکن 50,000 سے کم ہے. اب اس کے گھر جب 20-25,000 یا 15,000 روپے کا بل جائے گا تو مجھے آپ فرحان بتائیں کہ کیا وہ بجلی کا بل بھرے گا, وہ گھر کا کرایہ دے گا, وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا, کیا وہ اپنے جو گروسری کے جو وہ ہے وہ لے گا, چاہے وہ گیس کا بل دے گا, وہ کیا کرے گا؟ 9.5 کروڑ تقریباً لوگ آپ کے غربت کے لکیر سے نیچے جا چکے, اور یہ جا رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر ایک ہی بات کرتے کہ جی جمہوریت اور بھائی جمہوریت کیا اس کا نام جمہوریت ہے کہ پارلیمنٹ میں آ جاؤ اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں کیا یہ کوئی آپ جائیں دیکھیں اس پہ ایک دن کا کتنا خرچہ ہوتا ہے, کیا اس میں کیا ڈیبیٹ ہو رہا ہے؟ میں ایک دفعہ گیا تھا, زندگی میں ایک ہی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو ادھر وہ کوئی نا آلووں کی شکلوں کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ ہمارا آلو گول ہے اور ہمارا آلو جو ہے نا زیادہ لمبا چوڑا ہے. پتہ نہیں اس چیز کے اوپر تھا, وہ کوئی 2 گھنٹے وہ کوئی 2 MNA ڈسکشن کرتے رہے اسپیکر کے اوپر. میں اٹھ کے آ گیا, میں کہا آج کے بعد ادھر ٹائم ویسٹ کرنے نہیں چاہتا. عجیب و غریب. تو آپ مجھے بتائیں فرحان کہ آپ آج میرا ملک ایک زرعی ملک ہے, کیا آپ کی اس کے اوپر زراعت کے اوپر کتنی توجہ ہے؟ آپ کے ملک میں انڈسٹری کا کیا حال ہو رہا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو جس بحث میں یہ تباہی, سب سے بڑی جو تباہی پیری گئی ہے, جس کو میں ایک بڑا ایلیمنٹ سمجھتا ہوں,
پھر سوشل میڈیا، جی سارے سیاستدان، ہر کوئی ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا وقت کی ضرورت نہیں ہے یا اس کے، لیکن کیا ہم اس سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کر رہے کہ جس کام کے لیے ہم استعمال کر رہے؟ پاکستان کے پالیٹکس میں موجودہ صورتحال میں مسخرے سامنے آ گئے. کوئی سیریس ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سیریس ڈیبیٹ آپ کے ویور بھی نہیں دیکھنا چاہتے. کیوں؟ یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا میں ہے سوشل میڈیا، صرف ہمارے ہاں تو نہیں ہے. لیکن ہم اس کو کس کام کے لیے؟ جگت بازی کے لیے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے. جس کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا، بجائے کہ ہم ڈائلاگ کریں، ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کریں. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، جی جی، اب پورے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ جی کوئٹہ ریسٹورنٹ بند کیا جائے. اب میں کل کوئٹہ ریسٹورنٹ ادھر F10 میں گیا، وہاں پہ میں گیا تو ویسے میں کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، تو میں نے دیکھا وہاں پہ، تو میں نے اس کو بلایا، وہ جو ویٹرز تھے جتنے تھے، میں نے ویٹر کو کہا، میں وہ ویٹر پنجابی، وہ مینیجر پنجابی، ادھر جتنے کام کرنے والے تھے وہ پنجابی تھے. بھائی صاحب یہ نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا اس ملک میں ہم اب اس جوگے رہ گئے کہ اب اور چیزیں ختم ہو گئی کہ ہم ملک کو تو ہم نے جس مقام پہ پہنچایا، دنیا میں جو ہماری عزت ہے وہ سب کو پتا ہے. اب پیچھے یہ کام رہ گیا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کے حوالے سے یہ نفرتیں بھی پیدا کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے، جو جیٹ طیارے بنا سکتا ہے، یار وہ ملک زراعت کیسے؟ وہ ملک باہر سے گاڑیاں کیوں منگوائے گا؟ وہ خود پلانٹ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس ملک میں انڈسٹریز اور ان چیزوں کی، روزگار کی کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ بنایا نا پاکستان نے، ایٹم بم ہے نا بنایا. دنیا میں کتنے ملکوں کے پاس ہے؟ 7. کتنے مسلمان ممالکوں کے پاس ہے؟ 1. کرنے پہ آئے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے ایک فضول قسم کے. دیکھیں، آپ کی ملک کا، بلوچستان کی ابھی آپ نے بات کی، آپ کو پتہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان میں آپ کے تقریباً 75% جو آبادی ہے وہ 30 اور 30 سے نیچے ہے. یہ دنیا میں آپ دیکھیں، بالکل ایسے پورے پاکستان میں یہی ٹرینڈ چل. ٹھیک ہے جی. اور یہی اب ہم نے یہ سرداروں، نوابوں، خان خوانین اور بڑے اور یہ تو پچھلے 76 سال سے ہم نے دیکھ لیا نا جی. جی، کیا ہمیں اس نوجوان پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جو آج جس کے پاس یہ سوشل میڈیا بھی ہے اور جو آبادی کے 75% تقریباً پہنچ گیا، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہم نے یہ جو ایک قسم کی اس کے ذہن میں ایک کان بھرایا جاتا ہے، اس کے آگے دوسرے کان میں بھی کوئی بات تو کرے نا جی. اس کے لیے آپ کو میں ہمیشہ کہتا تھا، یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی آپ نے بات کی، میں حکومت میں تھا. جی، یہ حکومت سے پہلے اس وقت بھی میں ان کے ساتھ جرگے جتنے ہوئے ہیں اس میں ہوتا تھا. اور حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے اس کے لیے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں خود تھا کہ بات چیت کریں، آئیں آپ کی جو گریونسز ہیں ہم بیٹھ کر بات کریں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کر حل کرنا ہوگا، اور پھر جو لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بھاگیں گے،
تو مجھے بھی پتا ہوگا, آپ کو بھی پتا ہوگا, سب دنیا کو بھی پتا ہوگا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. ہمارے پشتو ہمارے جرگے سسٹم ہے ایک, تو ہمارے جرگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب جرگے میں جب ایک فریق, دو فریق ہوتے, ایک دوسرے کے سے زیادتی کرتے, تو آخر پہ وہ جب ایک فریق غلط ہوتا ہے تو وہ جرگے والوں کو کہتا ہے کہ یار آپ ہمیں اس کے اوپر انگلی رکھ دے کہ یہ غلط ہے, آپ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے, یہ بات نہیں مان, بس. آپ سمجھ گئے ہو میری بات؟ بالکل. سو اس پوری صورتحال میں ہم جس حالات میں جا رہے ہیں فرحان, میں ایماندار, آپ میرے صحت کے مسائل آپ کو پتہ ہے, آپ خود میرے پاس ہاسپٹل, آپ کا میں اس لیے تو میں آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا ریگارڈ کرتا ہوں, بیکاز کہ آپ بہت مشکل وقت میں ہاسپٹل میں جب میں بیمار تھا اور جس طرح کے میرے حالت ہے, وہ تو پھر انشاءاللہ اس پہ میں بات تفصیل سے ہم کریں گے, تو آپ میرے پاس آتے رہے. تو میں اس وقت ٹو بی ویری فرینک اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا ہوں کہ میں جا کر کسی سیریس ڈیبیٹ میں, ایک تو دل نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ اس کا پہلے بھی ہم نے خمیازہ بھگتا ہے. سچ کہنا یا صحیح بات کرنا یا اس طرح کے ہم, میری بات نہ ہو, ہماری بات ہو, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. یہاں پہ بس یہی ہے کہ ہم اپنی ریٹنگ کے لیے, اپنے اس کے لیے یہ بھول جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, ہم یہ پاکستان ہے تو ہم ہے, ہماری جو یہ عزت رسپیکٹ ہے یہ اس ملک کی وجہ سے. لیکن اس ملک کو اگر ہم دیکھیں کہ یار یہ جو ٹریک ہے یہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے, تو پھر میرا یہ حق بنتا ہے بینگے پاکستانی کہ میں اس پہ آواز بھی اٹھاؤں, لیکن ایک دائرے میں رہ کر, اور اس کی میں نشاندہی کروں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. میں یہ دو جگہوں کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں, ٹرائبل ڈسٹرکٹس اینڈ یہ جو بلوچستان کا ہے, ہمیں وہاں کی یوتھ کو انگیج کرنا ہوگا, ان سے ہمیں بات کرنی ہوگی. اچھا اجمل بھائی, اس کے اوپر اب چلیں, میں تو پی ٹی ایم کے جیسی تنظیموں کے جو بھی نیشنلسٹ ہوتے ہیں, میرا ذاتی نظریہ ہے کہ میں ان کے اینٹی ہوں. آپ آبویسلی آپ دونوں سائڈ کا موقف سمجھتے ہیں, آپ کا پی ٹی ایم سے بھی انٹریکشن رہا, آپ کا دوسری سائڈ سے بھی رہا. لیکن اب جب میں پی ٹی ایم کا اگر مطالبہ یہ آ جائے کہ جی ہمیں 110 ارب روپے ملنے چاہیے, تو اس کی تو میں بھی حمایت کروں گا, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے اعتراض تب شروع ہوتا ہے جب آپ افغانستان کے جھنڈے لے کر پھر رہے ہوتے ہو, کبھی ادھر جی افغانستان کے جھنڈے پہنے ہیں, ان کی ٹی شرٹیں پہنی ہیں, یہ لے کر جی جلسوں میں جا رہے ہیں, پاکستان کا جھنڈا نہیں آنے دیں گے, ہم افغانستان میں مل جائیں گے. تو یہ کیا ان کا عجیب سا ایک نظریہ؟ دیکھیے, میں یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جو یہ والے جو مسائل ہے, کیونکہ میں تو ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا رہا ہوں, جرگے بھی کرتا رہا ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا خڑ کمر کا مسئلہ بنا تھا, وہ میں سنگل ہینڈڈ گیا وہاں پہ موقع پہ میران شاہ, اور وہاں پہ وہ مسئلہ ہم نے, اس وقت وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا, ہم نے حل کروایا. تو میری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میں وہ بات کروں کہ کل کو پھر ہم بیٹھ کر پھر اگر بات کرنی ہوتی ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم بات چیت کے پوزیشن میں ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اتنی بات کی ہوتی ہے کہ کل ہم بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو جھنڈے کی بات ہے, وہ تو دیکھے میں خود اس چیز کی, میرے جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ جب میرے جیب میں شناختی کارڈ کا پاکستان کا ہے اور میں پاکستانی ہوں, میں کسی اور ملک کا جھنڈا کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اور وہ جو جھنڈا ہے وہ وہاں پہ وہ اٹھائے نا جس ملک میں ہے, وہاں پہ تو کوئی اٹھاتا نہیں. تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں, یہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں, میں بار بار اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور ایڈریس اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم اپنے جو ہمارا آئین ہے,
آئین کے دائرے کے اندر رہ کر اگر کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے کسی سے بھی بات ہو، میرے خیال میں کہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پالیسیوں کی تسلسل بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا بدقسمتی سے پرابلم کیا ہے کہ ہماری پالیسی میں گیپ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ٹرائبل ڈسٹرکٹ آپ کو کہا کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہو جائے، اور اس میں پھر نہیں ہوا نا ملدارا، ایسی ٹھیک ہے جی، اس کو پھر ہم آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام کر رہے ہیں۔ پھر جسٹس کا جو ہمارا نظام ہے، اگر میں ایز اے ٹوٹل آپ کو بات کر لوں تو کیا ہمارے جسٹس کا جو اس وقت پاکستان کا نظام ہے، جو سسٹم ہے اوور آل اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں میرے خیال میں جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد آپ آئے آپ کی جو معاشی صورتحال، معاشی ہم پاکستان ہر وقت مسئلے میں ہم ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہوگی، ہمیں دوست ممالک کی ضرورت ہوگی، ورنہ ہمارا پائی آگے نہیں چلتا۔ ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا، یہ کل جو تاجران نے جو ہڑتال کی تھی، اب اس میں ساری سیاسی جماعتیں، میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے نا وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے تھے، حالانکہ وہ حکومت کا حصہ ہے۔ یعنی عجیب قسم کی بات ہے کہ جی چیف اپنا پریزیڈنٹ شپ چیئرمین یا اسپیکر یا جو بھی ہے، گورنر، یہ سب ان کے پاس ہے، 2 حکومتیں بھی ان کے پاس ہے، بلوچستان اور سندھ کی، اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نہیں کر رہے۔ اور بھائی صاحب آپ بیٹھ جائے نا حکومت کے ساتھ، جہاں پہ اپنے عہدوں کی تقسیم بندر بانڈ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کمپنسیٹ کر سکتے ہو، تو اس چیز پہ بھی بات کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، بالکل ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ میں ادھر ٹیکس دوں اور مجھے پتا ہو کہ وہ جیسے آئی پی پیز کے جیبوں میں جا رہے ہو اور گھر میں بیٹھ کر وہ لے رہے ہو۔ اس کے لیے بھی آپ کو میکینزم بنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ 2-3-4 دن ڈیبیٹ کر لیتے ہم آئی پی پیز، آج بھی آئی پی پیز کا آپ کا مسئلہ حل تو نہیں ہوا۔ یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں فرحان وقت سے پہلے ٹھیک کرنی ہوں گے۔ اب یہ اجمل بھائی ادھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے مطلب پی ایم ایل این کو بھی دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا، 11 سال سے تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور جو نظام ہے اس کی وہی حالت ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ہمارے پاس امید کیا ہے؟ پھر کس سے امید لگائیں، کریں کیا ہم؟ مطلب کس کو دیکھیں؟ یہ پارٹیاں تو ساری آزما چکے ہیں، اب تو پی ٹی آئی والے بھی گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں ہیں، ہمیں موقع دو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی، ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی اس وقت تقریباً تمام جو یہ بڑی جماعتیں یہ سارے حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت کے خیبر پختونخوا میں ہے، بالکل ہے، مرکز میں جو ہے نا نون لیگ کی حکومت ہے، بالکل صحیح، 2 جگہوں پہ بلوچستان اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں نون کی حکومت ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی جماعتیں سارے کمپنسیٹ، باقی ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ ہے اور پارٹیاں بھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پچھلے اتنے عرصے سے یہی لوگ تھے نا جی، یہی لوگ آ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون کس سے گلہ کر رہا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے موجودہ، یہ جو آپ کا نظام ہے، یہ جو پارلیمانی آپ کا جو نظام ہے، اس نے کوئی عجیب قسم کا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آپ 100 دفعہ الیکشن کروا لے، جو بھی ہوگا اس کے اوپر یہ انگلیاں اٹھیں گی۔ اس کے لیے جب تک آپ ریفارمز کے بغیر اور پراپر طریقے سے یہ ساری چیزیں، الیکشن ریفارمز آپ صحیح نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے تاکہ کسی کی اس کے اوپر یہ اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کون سی ایسی حکومت ہے جس کی
جہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فار ٹائم بینگ اختلاف آ جاتے ہیں، لیکن تقریباً تمام کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. جی جی، اب تو پی ٹی آئی والے بھی آپ نے مانتے ہیں، اپنے وہ بھی دور کہتے ہیں ہماری کے پی آپ نے سے آپ بہت نے کھلی ہوئی ہے. آپ نے اپنے دور میں سب کے اچھے تعلقات رہے، بعد میں پھر ہو جاتے ہیں مسئلے مسائل یا جو بھی ہے وٹ ایور، بٹ رہے تو ہے نا. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جسٹس کا نظام آپ کو. اچھا اجمل بھائی ایک سیکنڈ، اس کے اوپر نا میں آج کی یوتھ کا ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اکثر وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ساری خرابی ہے اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے نا جی، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ ہر جگہ پہ جائیں، یہ بلوچستان میں یہی بات، ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں جائے یہی بات، کے پی میں جائے یہی بات، ہر جگہ پہ آپ کو یہ بات، یہ ہماری ریئلسٹک بات کرنی چاہیے، یہ بات آ رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ گڈ کپ اور بیڈ کپ والا جو ایک سسٹم ہے اس کو بس چھوڑ ہی دیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اور ہم یہ کہے کہ یا تو اس ملک میں دیکھیں، اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے نہیں. جس نے جتنا بھی بڑا چکا لگا لیا. میں دیکھتا تھا پہلے، خود بھی حیران ہوتا تھا کہ یار جب یہ پکڑے جاتے تھے اور جیلوں میں جاتے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ وکٹری کا نشان ایسے کرتے تھے، وکٹری کا نشان. تو میں حیران ہوتا تھا، میں نے کہا یہ تو پکڑا گیا اور یہ کیسے جو ہے نا وکٹری کا نشان کرتا. بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ وہی لوگ میں نے دیکھے اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی بنے، پرائم منسٹر بھی بنے، اس ملک کے چیف منسٹر بھی بنے اور سارا کچھ. تو اب میں اور ڈاکٹر صاحب آپ اگر ایک بات کر رہے تو آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کل اس کے الٹ ہم بات کریں گے، یعنی آپ ادھر سے اٹھ کر ادھر بیٹھے ہوں گے اور میں ادھر بیٹھا ہوں گا. اس ملک میں تو اس چیز کی گارنٹی بھی نہیں ہے. جی جی، اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیزیں ایسی طرف لے کر جا رہا ہے، آپ کے باہر کے دشمن ممالک یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی جس ملک نے ایٹم بم بنایا ہے، جس ملک کے جیٹ تیار ہے، جس ملک سب سے اچھا اسلحہ تیار کر لیتا ہے، تو اس ملک کے دشمن کتنے آپ کو پتہ ہے. تو وہ دشمن بھی یہ نہیں چاہتے. اور یہاں پہ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، وہ جو نیریٹو باہر کا چل رہا ہے ان کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک پہنچ چکے، اور جو چیزیں سننے کو مل رہی ہے بندہ کان پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یار اس میں کیا بات کروں گا، یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پھر یہ جو کارنامہ ہے، آپ بھی اس کے پائنیئر تو ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ بھی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے بتائیں اس نے پاکستان کو کیا فائدہ دیا، کیا نقصان دیا؟ اس میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. نقصان ہی دیا ہے تو ٹھیک، نقصان دیا ہے. اور آگے کتنا دے گا اللہ خیر کرے. ساری چیزوں کو ایک، اگر جب تک آپ ساری چیزوں کو ایک حد تک اپنی ملک کی ساورنٹی کے مطابق نہیں رکھیں گے، اس سے چیزوں کو سب کو باہر کلا یہاں پہ جو ہے نا وہ بن جائے گا کہ بھائی جو جس کا مرضی ہے وہ کرے، تو پھر تو یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. تو اجمل بھائی مطلب پھر اگر جمہوریت کے متعلق تو ہمارے جتنے سیاسی دانشور ہیں سارے یہی کہتے ہیں کہ جی جمہوری نظام جو ان سے بیسٹ ہے، اور اس کو اگر ہم پروان چڑھائیں گے تو کسی نہ کسی سٹیج پر یہ نظام خود کو ریفارم کر کے ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ پھر اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جمہوریت کے بارے میں کون کہہ سکتے ہے کہ یہ برا نظام ہے؟ تو دیکھیں یہ ہم نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس میں ایک وہ مضمون آیا تھا کہ ڈیموکریسی فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل. ٹھیک، ایسا ہے نا جی؟ ایسے تو اس سے کون انکار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا ہے؟ ڈیموکریسی ایف اے آر والا ہے، فار. ٹھیک. بی یو وائی والا ہے، بائی دا پیپل. آخری کیا ہے؟ ٹو. فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا آف دا پیپل. پیپل. یہ بٹن آف والا ہے. آف.
تو ہم جب ڈیموکریسی کا ہمارا یہ حال ہو کہ کوئی چھوٹی سی بات آ جائے تو اس کو پتہ نہیں کبھی کورونا ہو جاتا ہے, کبھی ڈینگی وائرس ہو جاتے ہیں, اور ہم سیدھا جو ہے نا آئی سی یو میں اس کو داخل کر لیتے ہیں, تو یہ کیسے ڈیموکریسی ہے؟ اور پھر ڈیموکریسی میں تو سب سے پہلے آپ کا بلدیاتی سسٹم ہے, بلدیاتی نظام ہے, گراس روٹ لیول پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی حکومت ہے جو گراس روٹ لیول پہ لے جانا چاہے؟ ابھی بنے ہمارے کے پی میں ہے بلدیاتی, وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس پہ ہے, کیا کہتے ہیں, اختیارات وہ کہہ رہے کہ ہمیں نہیں دے رہے, اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ پنجاب میں دیکھ لیں, جب بھی یہ ہوا, صرف اور صرف ایک ٹائم تھا 2004 اور 2005 میں جو وہ بلدیاتی نظام ہوا تھا, وہ جس میں ڈسٹرکٹ مشرف صاحب, اس وقت آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک وہ نظام جو بلدیاتی تھا وہ کچھ چلا بھی تھا, اور اس میں کچھ اختیارات بھی تھے, اور اس میں ان لوگ مطمئن بھی ہو رہے تھے. اس کے بعد یا اس سے پہلے تھا آپ کی بلدیاتی نظام, آپ نے اس کو وہ نہیں کیا. اور یہ بیسک بنیاد ہے جمہوریت کی. آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت پہ وہ جو عوام کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ ہے, اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے. آپ بات کر رہے ہیں جی صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی اینڈ اپر ایلیٹ کلاس, سوری سینٹ, اپر کلاس, کیا کہتے ہیں اس کو, اپر ہاؤس کہتے ہیں. جی جی ہاں, اپر ہاؤس. بس اب کچھ چیزیں, اب بجول بھائی اب ہمیں کوئی سلوشن ہی بتا دے. ہمیں کچھ ابھی تک تھا, مطلب وہ آپ نے مسائل تو ہائی لائٹ کر دیے. آپ کے خیال سے اگلے 5 سالوں میں کیا ریڈیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے کہ پاکستان کو درست سمت پہ ڈالا جا سکے؟ دیکھیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس ملک میں یہ جو موجودہ سسٹم ہے, کیا اس میں ہم وہ شرما کر یہ بات کریں کہ جی چونکہ ملک میں جمہوریت ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جمہوریت کا وہ جو کانسیپٹ ہے جمہوریت کا وہ ہے, مجھے تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا, سوری ٹو سے. اگر ایسا جمہوریت ہمیں ہے کہ جو صرف اور صرف اس لیے ہو کہ جہاں پہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے, عوام روز بروز, آپ چھوڑے غریب کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو درمیانی طبقہ, ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کا گزارا مشکل ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا بل آئے گا کیا کریں گے, دوسرا آئے گا تو اس کا کیا کریں گے, بچوں کے اسکول کی فیس کا کیا کریں گے. یہ تو ہم نے ایک ایسا مساوات کا نظام قائم کیا, یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایسے مساوات کا نظام ہے جس میں ہر بندہ اپنی حد تک پریشان ہے. یعنی کہ کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ چھوڑ دیں وہ جو 0.5% ایلیٹ کلب ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ 99.5% جو پاکستانی ہے, چاہے اس کا جس طبقے سے تعلق, میں ٹوٹل کی بات کروں, وہ پریشان ہے. وہ پریشان ان چیزوں سے, جب وہ ہمیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جب وہ ہمیں اسمبلی میں دیکھتے ہیں, جب وہ ہمیں باہر دیکھتے ہیں, جب وہ یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر وہ یہ دیکھ رہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک کرنے کے لیے جن کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے, جن کو سوجھ بوجھ دی ہے, وہ بیٹھ کر اس کا حل نکالے. یہ والی جو بات ہے کہ آج کی رات خیر سے گزرے کل اللہ مالک, بالکل بنگے مسلمان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے. بٹ ہم نے تو یہ ایک لفظ پکڑا ہوا ہے, بقایا تو ہم اسلام کو کتنا فالو کرتے ہیں. ایسے نہیں چلتے ملک. اس کے لیے اللہ نے آپ کو برین دیا, آپ کو دیا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ ٹھیک ہے, اور یہ جو راستہ ہے یہ غلط. اس کے اوپر ہم کی طرح عمل درآمد کرتے ہیں. جب تک ہم اس پہ عمل درآمد, اور کول اور فیل میں ہماری کنٹروڈکشن, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی جو پالیسی ہے اوورآل, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ جدھر بھی ہو, یہ چیزیں ہمیں ختم کر کے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم نے اس مشکل حالت سے اپنے ملک کو ریسکیو کرنا ہے. پہلے تو آپ اپنے ملک کو ریسکیو کر, جب آپ ملک کو ریسکیو کر لو گے, پھر اس کے بعد
اگر آپ اس چیز پہ ہم سارے خوش ہیں کہ جی ملک میں جمہوریت ہے اور الیکشن ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا، تو پھر روڑا کس چیز کا ہے؟ پھر تو چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ تو پھر اجمل بھائی مطلب جو آپ کی باتوں کا میں ایک نچوڑ نکال سکا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈے ٹو ڈے دیکھیں کہ قرضہ آ رہا ہے، قرضہ جا رہا ہے، پیسے اب اس سے مانگنے اس سے مانگنے ہیں، ہمیں کوئی 20-25 سال کا ایک ویژن سامنے رکھ کے اس کے اوپر اسٹریٹجیکلی پالیسیوں کا ایک تسلسل اپنا کے ساری پارٹیاں مل کر متفقہ طور پر اس کے اوپر عمل کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ 25 سال بعد ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے. کیا میں ٹھیک بتا رہا ہوں آپ؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ 25 سال چھوڑیں، 5 سال کے لیے یہ بیٹھ جائے. یہ تو 5 سال ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اجمل بھائی یہ برداشت کرے گے کس طرح ایک دوسرے کو؟ تو مطلب اب آپ دیکھیں یہ عمران خان کا اور یہ پی ایم ایل این کا اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیے اس میں ایک چیز ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر تو ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. کن چیزوں کو آپ نے کرنا ہوگا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ جو آپ ہمارے ملک میں یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا بندہ تواڈا بندہ، اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے نا، وہ جو میں نے آپ کو کہا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب والا وہ نہیں ہوگا وہ. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یا جو ہمارے مقتدرہ ہے یا جوڈیشری ہے، سب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم بہت لیٹ ہو جائے. کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو پھر بتایا کہ یہ جو 30 سال سے نیچے والا جو بچے ہیں جو آگے، وہ ڈاکٹر صاحب میرے اور آپ کی طرح نہیں سوچ رہے. انہوں نے جو چیزیں دیکھی ہوئی ہے وہ سارا گلوبلی وہ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو کہا پھر اگین یہ اور یہ جس طریقے سے ہم چیزوں کو جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک ہمارا وہ بن رہا ہے، پورا کا پورا ایک جو مستقبل ہے ہمارا، اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا ہوگا اور سیریس سوچنا ہوگا. اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ جی ذات کے لیے کہ یار میں اگر ادھر ہوں تو میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یار جس نے ٹھیک کرنا ہے وہ پھر یہ فیصلہ کر لے کہ ہاں یار میں نے اب ٹھیک کرنا ہے، بس پھر کوئی ایفن بٹ نہ، بس پھر ٹھیک کر کے دکھائے، پھر ٹھیک کر رہے. تو 12 اجمل بھائی آپ کا بہت شکریہ. تو آج کا ہمارا ٹائم بھی اب اینڈ ہو رہا ہے. تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اجمل بھائی نے آبویسلی آج روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے تھوڑی سی ہم سب سے گفتگو کی ہے. تو اپنی رائے گا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.